بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی جو کہ یہودیوں کے مکروز تھے اور غزوہ احد میں شہادت پا گئے، اور باقی قرض کی ذمہ داری اور ان کی بیٹیاں یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں، بعض روایات میں تعداد 6 بیان ہوئی، بعض میں 9 بیان ہوئی، ان سب کی ذمہ داری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آن پڑی۔ فرماتے ہیں کہ والد کا قرض اتنا تھا کہ میرے باغ کی کھجوریں اگر کئی سال پھل دیتی رہیں تو وہ سارے کا سارا پھل قرض میں دے دیا جائے تو پھر بھی قرض جو ہے وہ چکتا نہ ہو۔ تو قرض دینا تھا یہودیوں کا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ان سے بات کر کے مجھے مہلت لے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کی، تو یہودی چونکہ ہٹ درم اور ضدی قوم ہے تو انہوں نے مہلت دینے کی بجائے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ تم جا کر کے اپنی کھجوروں کے درختوں سے پھل اتارو۔ جب میں نے پھل اتارا اور ڈھیر لگا دیا کھجوروں کا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے اس ڈھیر کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ڈھیر میں کھجوروں کے اندر اپنا دست مبارک پھیرا، اور اس کے بعد آپ اسی کھجوروں کے ڈھیر پر تشریف فرما ہو گئے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنے تمام قرض خواہوں کو بلاؤ اور ان کا قرض ادا کرنا شروع کرو۔ تو اب جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرما رہے تھے کہ کئی سالوں کا پھل قرض کے لیے پورا ہونا تھا، لیکن اب وہ جو 1 سال کا پھل ہے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گرد چکر لگایا، دست اقدس سے کھجور کو دیکھا، پھر آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے، اور میں نے تمام قرض خواہوں کو بلایا اور ان کا قرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب تمام لوگوں کا قرض ادا ہو گیا اور کھجور کا ڈھیر جتنا تھا اتنا ہی باقی رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت، آپ کی دعا کی برکت اور آپ کے قدم رنجہ فرمانے کی برکت، آپ کے وہاں گرد چکر لگانے کی برکت، آپ کا دست اقدس کھجور کے ڈھیر میں پھیرنے کی برکت، اور کھجور کے ڈھیر میں آپ کے بیٹھ جانے کی برکت، کہ کئی سالوں کی کھجور جو ہے جس سے ادھار اترنا تھا، قرض اترنا تھا، 1 ہی سال کی کھجور ہے، 1 ہی سال کا اترا ہوا پھل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف فرما ہیں، اور تمام کے تمام قرض خواہوں کا قرض اتر چکا ہے، ان کا قرض پورا ہو چکا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور کا ڈھیر ویسے کا ویسا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت بھی ہے، آپ کا معجزہ بھی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اب خوشی کے ساتھ آپ نے سارے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ تو لطف کی بات یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا بتایا تو اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا، پھر جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا کھجور کے ڈھیر کے گرد، تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آج کھجور میں برکت پڑے ہی پڑے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاں حضور قدم رنجہ فرما دیں، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جائیں، اس مقام پہ اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔